اور سر ایک چھوٹا سا سوال وہ بھی تھا سر، وہ جو سوال تو کوئی بھی چھوٹا نہیں آپ کا وہ بتا تو لیتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا پورے لیاری میں پورے کراچی میں آپ نے تو آواز اٹھائی تھی نا سر؟ جی بالکل اٹھائی. السلام علیکم، میں ہوں نعمان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں NTV ایکسپریس نیوز. اچھا، آج ہم آئے ہوئے عبدالرشید صاحب کے پاس جو جماعت اسلامی کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور ابھی کینڈیڈیٹ بھی ہے. سر صحیح ہے سر. اچھا سر، سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا سر، سب سے پہلے بتائیں کہ لیاری میں بہت سارے مسئلے ہیں اور آپ نے کام کرایا بھی، ہمیں پتہ بھی چلا ہے. تو سب سے پہلے واپسی آپ آنے کے بعد کون سا کام کروائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیاری بہت بڑے مسائل کا آماجگاہ بنے ہوئی تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ لیاری کا یہ تھا کہ ان کی نمائندگی درست نہیں تھی. پچھلے انتخابات میں نمائندگی درست کی، لیاری والوں نے مجھے منتخب کیا، میں اسمبلی میں گیا. اور دوسرا بڑا مسئلہ خود پیپلز پارٹی تھی لیاری میں، جو 35 سال سے مستقل لیاری کے حقوق کو چاٹ رہی تھی، کھا رہی تھی، لوٹ رہی تھی. اور الحمدللہ ہم نے اس کا سدباب کیا. آج لیاری کے اندر ایک بڑی پارٹی کی حیثیت سے جماعت اسلامی موجود ہے، تو اس کے پیچھے جماعت اسلامی کی خدمات ہیں، اور لیاری کے لوگوں کی آواز بن کر ہم اسمبلی میں بولتے رہے. ایک پورا پریشر گروپ رہا، اور جو پیپلز پارٹی 35-40 سال سے کام نہیں کر رہی تھی، ہم نے اسی پیپلز پارٹی کو کھینچ کر کے کام کروانا شروع کر دیا. اچھا سر، ہم تو مطلب چھوٹے چھوٹے سے تھے تو تب سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں سر، الیکشن کے وقت ہی سارے کام نکل آتے ہیں. سیوریج کا مسئلہ آپ دیکھتے ہوں گے، شاید آپ تو مطلب عوام میں ہی رہتے ہیں. تو سر اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ لیاری کو مجموعی طور پر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت تھی. 35 سال پہلے عبدالستار اغوانی جماعت اسلامی کے میئر بنے تو انہوں نے سیوریج کی لائنیں ڈالیں، پانی کے منصوبوں کو لے کر آئے، اسکول بنائے، پارک بنائے، فٹ بال گراؤنڈ بنائے، انجمنوں کو سرپرستی فراہم کی. لیکن ان 35 سالوں میں پیپلز پارٹی نے صرف لوٹا. گینگسٹر آئے، منشیات فروش آئے، لوٹ مار ہوئی، کرپشن ہوئی، ناانصافی، ظلم، قتل و غارت گری، سب کچھ اس 35 سالوں کے اندر ہوا. اور پھر جب عوام بیزار ہو گئی تو عوام نے جماعت اسلامی کی صورت میں لیاری کا فیس چینج کیا. اور مسائل ظاہر سی بات ہے کہ لیاری کے اندر بہت سارے ہیں. جو کام 35-40 سال کے اقتدار نے خراب کیا ہو وہ 3-4-5 سال کے اندر ممکن نہیں ہے کہ سمیٹا جائے، لیکن ہم نے لیاری کو سمت دے دی ہے. اس وقت سیوریج لائنوں کا جتنا اسٹرکچر مین تھا اس کو ریہیبلیٹ کر کے عبدالستار اغوانی صاحب کے بعد یہ میری ایم پی شپ کے دوران یہ ساری اسکیمیں منظور بھی ہوئیں، ٹینڈر بھی کروائیں، اور پھر اسی حکومت سے ہم نے کام کرنے پر بھی اس کو مجبور کیا. آج 36 ضائع کی لائن چاکی واڑہ روڈ پہ ڈل گئی، 36 ضائع کی ٹینڈی روڈ پہ ڈل گئی، شاہ عبداللطیف بٹائی کی سیوریج لائن تبدیل ہو گئی. فلائی اوور کے نام سے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول کی اسکیم میں انہوں نے لی مارکیٹ پر ایک پروجیکٹ رکھا ہوا تھا، میں نے جا کر کے اس پروجیکٹ کو کنورٹ کروایا اور لیاری کی 11 سڑکوں میں تبدیل کیا. شاہ عبداللطیف روڈ بن گیا، ٹینڈی روڈ بن گیا، چاکی واڑہ روڈ بن گیا. ٹھیک ہے کہ اس معیار کے مطابق وہ کام نہیں ہوا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کے ان کرپٹ لوگوں سے ہمیں کوالٹی آف ورک کی توقع بھی نہیں ہے. لیکن آج کا لیاری اور 5 سال پہلے کا لیاری، اس کے اندر فرق ہے. اور میں اسی لیے دوبارہ اپنی پارٹی کی طرف سے اور لیاری کی خواہش پر انتخابات کے اندر موجود بھی ہوں کہ مجھے ابھی 5 سال مزید چاہیے تاکہ میں اپنے اس مشن کو نتیجہ خیز بناؤں. اور لیاری کے اندر اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ سوئی گیس کا ہے، اور اس کی جو لائنوں کی تنصیبات ہیں وہ 1960 اور 72 کی دلی ہوئی لائنیں ہیں، وہ سیوریج کے اس پورے نظام کی وجہ سے تباہ ہو گئی ہیں. اور میں نے اس کے اوپر اسمبلی میں بھی بات کی، اور ایم ڈی سوئی گیس اور فیڈرل منسٹریز سے رابطہ کر کے پورے لیاری کو ریہیبلیٹیشن پر ٹینڈر کروا دیا ہے. ہرڈل بنی ہوئی تھی سندھ گورنمنٹ، لوکل گورنمنٹ، اور وہ روڈ کٹنگ کے نام کے اوپر پیسے مانگ رہے تھے اور ورک سے زیادہ اضافی پیسے مانگ رہے تھے. لیکن بہرحال اس میں برج بنے اور اس مسئلے کو بھی کسی حد تک حل کر دیا، اور امید ہے کہ جنوری کے مڈ میں بقیہ یو سیز میں بھی ریہیبلیٹیشن کا سوئی گیس کا کام ہو جائے گا. یہ 8 ڈایا کی، 4 ڈایا کی اور 2 ڈایا کی لائنیں ہیں، اور اسی طرح سوئی گیس میٹر کے ساتھ بھی جو ہے وہ پلاسٹک کے پائپ جو ہے پی وی سی کے ڈالے جائیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگلی سردیاں جو آئیں گی اس میں مکمل طور پر ہم سوئی گیس کے بحران سے نکل جائیں گے. اور ہمارا اس وقت کا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس کا فالو اپ کر کے رمضان تک کم از کم اس چیز کو ممکن بنا لیں کہ جن چولہوں میں گیس موجود نہیں ہے، آگ موجود نہیں ہے، مہنگائی میں لوگ سلنڈروں کو لے رہے ہیں، دوسرا سلنڈروں کا مسئلہ ہے کہ وہ دھماکے ہوتے ہیں، تو اس سے نجات حاصل کی جا سکے. سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایک آپ نے گیس کے مسئلے پہ تو بات کری سر، لیکن ایک اور بھی ہے کہ الیکٹرک مافیا. سر اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
کہ الیکٹرک مافیا کو تو مافیا متعارف ہی جماعت اسلامی نے کرایا ہے، اور روز اول سے آج تک اس وقت اگر کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف کوئی بات کر رہا ہے، لوڈ شیڈنگ اوور بلنگ کے اوپر بات کر رہا ہے، کہ الیکٹرک کے لائسنس کو منسوخ کرنے کی بات کر رہا ہے، تو وہ جماعت اسلامی ہے۔ حافظ نعیم الرحمن شہر بھر کے لوگوں کو لے کر کے کبھی اس روڈ پہ دھرنا، کبھی اس روڈ پر دھرنا، تو جماعت اسلامی الحمدللہ کے الیکٹرک کے ظلم کے خلاف ایک توانا آواز ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ، اور میں نے تو سندھ اسمبلی کے اندر اس پر ریزولیشن بھی پیش کی ہے، پوائنٹ آف آرڈرز پہ بات کی ہے، متنبہ کیا ہے، متوجہ کیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مقتدر پارٹیوں کے تانے بانے کے الیکٹرک کے بھتوں سے منسلک ہیں، تو ان کے اقدامات اٹھانے سے پر جلتے ہیں۔ لیکن ہمارا بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ آنے والی جو حکومت بنے گی انشاءاللہ وہ ہمارے بغیر نہیں بنے گی، اور جب ہم حکومت میں آئیں گے تو اس طرح کے جتنے مافیات ہیں ان کا خاتمہ کریں گے۔ اب سے بھی بھتہ مانگا جا رہا ہے، تو سر یہ کیا پورے اس کے وضاحت کریں گے؟ نہیں، بھتوں کی خبریں افواہیں تو نہیں ہوتی ہیں، بھتے تو بہرحال اس وقت پوری ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور لیاری کے اندر مجھ سے نہیں، میری موجودگی میں ریڑھی بانوں سے، پان والے سے، کباڑی سے میں وہیں کھڑا تھا، وہ بتہ لے رہے تھے، اور میں نے ظاہر سی بات ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا میرا فرض بھی ہے، اور عوام کا حق بھی ہے کہ اس کی نمائندگی کی جائے، تو ڈٹیں۔ تو میرا خیال ہے کہ تھانے کا کلچر جو ہے اس نے امن و امان کو تو شاید بحال نہیں رکھا ہوا، لیکن ایک پورا سسٹم پورے اس وقت صوبے کے اندر موجود ہے، اور ایک سروے کے مطابق بھی بتایا گیا کہ سب سے پہلا محکمہ کرپشن کا ایجوکیشن، اور دوسرا جو ہے وہ پولیس کا نظام ہے کہ جس کے ذریعے سے کرپشن کی جا رہی ہے۔ تو بھتے کا سسٹم رائج ہے، اور اس کے خلاف ہم جہاں موقع ملتا ہے آواز اٹھاتے ہیں، اور ارباب اختیار سے بھی کہتے ہیں کہ کم از کم ان وردیوں کے تقدس کو پامال ہونے سے بچائیں۔ سر آپ نے جب آواز اٹھائی تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا تھانے کے ایس ایچ او سے لے کے ایس ایس پی تک کو نہیں پتہ ہوگا سر؟ دیکھیں، بات اگر کروں تو ظاہر سی بات ہے دور تک جائے گی۔ بھتوں کی کئی قسمیں موجود ہیں، ایک اوپر سے شروع ہوتا ہے نیچے تک آتا ہے، پھر نیچے سے ایس ایچ او کے نیچے پھر منشی کے نیچے پھر سپاہی، کاکا، اللہ دتا، سب کے اپنے اپنے عنوانات ہیں، تو مجموعی طور پر نظام کا مسئلہ ہے۔ اور جب میں نے آواز اٹھائی تو میری آواز رائے گا نہیں گئی، وقت کا ایس ایچ او بھی وہاں سے معطل کیا گیا، جو بدماش بنے ہوئے پولیس والے گھوم رہے تھے وہ بھی سسپینڈ ہیں، اور اس محلے کے لوگوں کو اس بھتہ خوری سے نجات بھی مل گئی۔ تو میرا خیال ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے۔ سر ایک اور سوال تھا میرا کہ اتنے اچھے کام کرنے کے باوجود بھی جماعت اسلامی اختیار میں کیوں نہیں آئی؟ اس وقت آپ دیکھ نہیں رہے کہ پورے ملک میں خصوصاً شہر کراچی میں لوگ جماعت اسلامی کے گرد جمع ہو رہے ہیں، اور اس کراچی کی تعمیر کی کس نے ہے؟ نعمت اللہ خان نے کی، جماعت اسلامی اقتدار میں موجود تھی، عبدالستار اغوانی تھی، جماعت اسلامی اقتدار میں موجود تھی، جماعت اسلامی کے بہت سارے لوگ اقتدار کے اندر رہے۔ آپ کے پاس ہمارے اس وقت امیر جماعت پاکستان سراج الحق صاحب ہیں، 2 دفعہ فائنانس منسٹر رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس جتنا اقتدار آیا، جیسا اقتدار آیا، ہم نے الحمدللہ اس میں ریکارڈ کام بھی کیے اور مثال بن کر کے سامنے آئے۔ ظاہر سی بات یہ سوال دو طرح کے لوگوں سے، ایک عوام سے کہ اچھے لوگوں کو اقتدار میں پہنچانے کے لیے کردار ادا کیوں نہیں کرتے، اور دوسرا وہ ادارے جو چیزوں کو مینج کرتے ہیں ان کے پاس جماعت اسلامی کو روکنے کا راستہ تو موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیں آنے کے بعد واپس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس فائلوں کے اسکینڈلوں کے تھپے نہیں ہوتے۔ ہمارے شفاف ہاتھ اور شفاف دامن کے ساتھ ہم گڈ گورننس قائم کرتے ہیں، ڈیلیور کرتے ہیں، تو واپس بھیجنے کا کوئی راستہ ہمارے لیے نہیں ہوتا، اسی لیے ہمیں آنے سے روکا بھی جاتا ہے۔ آنے والے الیکشنوں میں اگر کسی پارٹی کے ساتھ آپ کو جڑنا پڑے تو کون سی پارٹی رہے گی وہ، ذرا سا؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ اگر کسی پارٹی کو جوڑنا ہے تو اس کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کون سی پارٹی جڑنے کے لیے تیار ہے۔ جماعت اسلامی اپنے نشان کے ساتھ، اپنی پالیسیز کے ساتھ اور اپنے دیانتدار کینڈیڈیٹس کے ساتھ میدان کے اندر موجود ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ سیاسی پچ کے اوپر موجود ہیں وہ سب لوگ اقتدار میں رہ گئے ہیں۔ کوئی 20 سال اقتدار میں رہا ہے، کسی نے شراکت داری کا 15 سال کا اقتدار پورا کیا ہے، کوئی 35 سال اقتدار کے مزے لیتا رہا ہے، کسی کی اقتدار کے بغیر سانسیں نہیں آتی تو وہ ہر اقتدار کے اندر شریک رہتا ہے۔ جماعت اسلامی ایک طرف ضرور دیکھتی ہے کہ اچھے لوگ سوسائٹی کے اندر جو بھی ہوں، ہم نے ان کو ٹکٹ دیا بھی ہے، اور ایسے سارے لوگوں کو لے کر کے اپنے پلیٹ فارم سے آگے بڑھیں گے۔ سر میں آپ کے وہ دوسرے والے دفتر میں آیا تھا، تو وہاں پہ میں نے دیکھا وہاں پہ آپ نے فری میڈیکل کیمپس کھولا ہوا ہے، شاید ایسا ہی کچھ ہے، تو سر یہ خالی آپ نے اپنے علاقے میں ہی کھولا، باقی تو لیاری
اس وقت لیاری کے اندر 5 جماعت اسلامی کے میڈیکل سینٹر چل رہے ہیں. ایک بہار کالونی میں ہے, موسیٰ لین میں ہے, آگرہ تاج میں ہے, کلا کوٹ میں ہے, دریا آباد میں ہے. یہ تو میڈیکل سینٹر ہیں, اور یہ فری آف کاسٹ نہیں ہے, بالکل فری نہیں ہے. یہ کاسٹ کے اوپر, میڈیسن کی کاسٹ کے اوپر ہم سروسز فراہم کرتے ہیں. 60 روپے میں ہماری شفا خانوں سے, میڈیکل سینٹر سے جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے. ڈینٹسٹ بھی ہیں, پیڈس بھی ہے, جی پی بھی بیٹھتا ہے, آنکھوں کا علاج ہو رہا ہے. اور 11 اس وقت اسکریننگ کلینک ہیں لیاری کے اندر, جو سفید موتیے کے آپریشن کے لیے ڈے بائی ڈے کام کرتے ہیں. اور ان 10 سالوں میں کوئی 25,000 کے قریب, 10-12 سالوں میں جماعت اسلامی نے پی او بی کے تعاون سے سفید موتیے کے 25,000 مرد اور خواتین کا لیاری میں اور فری آپریشن کروایا ہے, فری لینس مہیا کیا ہے. اور یہ سلسلہ جاری ہے. اور جماعت اسلامی کی الخدمت کی سرگرمیاں تو محلے محلے جا رہی ہیں. جہاں میڈیکل سینٹر نہیں ہوتے ہم وہاں پر فری میڈیکل کیمپ کروا کر کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر, عوام میں رہنے کی وجہ سر آپ بھی ڈبل ڈور گاڑی لے کے گھوم سکتے ہیں سر؟ الحمدللہ ہم عوام سے ہیں, عوام میں رہتے ہیں. ہمارے ایک اور ایم پی اے منتخب ہوئے تھے, تو منتخب ہونے کے بعد وہ میرے پاس ڈبل ڈور لے کر آئے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ڈبل ڈور کیوں لی؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ رشید بھائی, مجھے ڈبل ڈور کے بغیر کوئی ایم پی اے نہیں سمجھتا. اور میں لیاری کی ایک سیٹ سے ایم پی اے منتخب ہوا تھا, لیکن پوری لیاری سے لے کر کے گارڈن تک ہر محلے کا بچہ, نوجوان, عورت, مرد سب مجھے ایم پی اے کی حیثیت سے جانتا تھا, کیونکہ ہم ان کے قریب تھے. ہم صرف پارلیمنٹ میں ایم پی اے بن کر کے نہیں پہنچے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری 5 سالہ کارکردگی نے لوگوں کے دلوں کا ایم پی اے بھی ہمیں بنا کے رکھا ہے. اچھا سر, عوام کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ 2024 میں عام انتخابات ہو رہے ہیں, اور 5 سال کی کارکردگی میری آپ کے سامنے ہے. 5 سال میں اکیلا اپنی جماعت کا لیاری سے منتخب ہو کر کے سندھ اسمبلی میں موجود رہا, اور 5 سال میں نے تنہا سیاسی ڈکیتوں کا مقابلہ کیا. عوام کے ہر ایشو کے اوپر بات کی. سب سے زیادہ اسمبلی کے جو قوانین کے مطابق بزنس ہوتا ہے وہ میں نے اسمبلی بزنس کیا, اور عام آدمی کی جو آواز ہے وہ مختلف طبقات تک پہنچائی ہے. اس وقت میں انتخابات کے اندر موجود ہوں. این 240 گارڈن لیاری کھارا دار سے قومی اسمبلی کی نشست پر جماعت اسلامی کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہوں, اور لیاری کی پی ایس 106 پر صوبائی اسمبلی کی نشست سے کینڈیڈیٹ ہوں. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سب لوگوں کو لوگ آزما چکے ہیں. اب جو مرحلہ ہے ان 2024 کے انتخاب میں, اب صرف جماعت اسلامی کا نعرہ لگنا چاہیے, اور اب صرف جماعت اسلامی کا نعرہ ہی لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچائے گا.